میں گزارش کروں گا تمام مومنینوں کہ عید جو ہے نا اجتماع برگاہ چ نماز عید 10 بجے ہوئے گی، تاکہ جنہ لوگوں نے میں اطلاع کر دیتی ہے مزید عید کا اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی کہڑے دن عید ہے، وہ اعلان تو اطلاع مل جائے گی۔ اگر کسی نہ اطلاع ملا تو میرے نال یا چودھری ضیاء نال یا ملک تنویر صاحب نال شوکت حیدری صاحب نے رابطہ کر سکتے ہو عید تک کنفرم، مگر ٹائم اس مامبارگاہ ٹھیک 10 بجے ہوئے گا۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون۔ الصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میری دعا ہے پروردگار عالم اب تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میرے برادران، یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی غرض کی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے، بالا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا، امام علی علیہ السلام مشکل کشا امام کے صدقے میں ان کی دلی حاجات اور آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ اور پرآشوب زمانہ ہے، بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں، یہ بیماری بار الہ تجھے واسطہ مشکل کشا کا، اس مشکل سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ ہمارے برادر ملک ذوالفقار صاحب شدید بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، دعا ہے میرے آقا مشکل کشا امام علی علیہ السلام کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، حضرت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں، امام علی علیہ السلام کے زخمی سر اقدس کے صدقے میں، با الہ اسے صحت کامل و عاجل عطا فرما۔
اور بالا تجھے واسطہ چہردہ معصومین کی عزت و عظمت کا تمام کے مرحومین کو جوار رحمت و جگہ عطا فرما. بالاخص ہمارے برادر محترم عزت امام سید انور شاہ صاحب کے والدین، چودھری زیغم صاحب کے والدین، اور اب تمام کے فردن جتنے لوگ جہاں پہ موجود ہیں، اب تمام کے جو بھی مرحومین ہیں، بالا تجھے واسطہ چہردہ معصومین کی عزت و عظمت کا اب تمام کے مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. جوار رحمت جگہ عطا فرما. جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. برادران گرامی قدر، بڑے عرصے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں شرف نصیب ہوا آپ کا زیارت کرنے کا. آج بڑا غم کا دن ہے. میرا بھی بڑا دل تھا مجلس پڑھنے کا، لیکن سفر اتنا طویل ہو گیا ہے کہ آپ شاید غور کر رہے ہوں گے کہ میرا آواز بھی ٹوٹ رہا ہے. میں بہت دیر سے جاگا ہوا ہوں، کافی زیادہ سفر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ذکر معجزہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ذکر کا حق ادا ہوگا. چونکہ آپ نے بڑی محبت سے مجھے بلایا اور میں بھی بڑی تڑپ سے آپ کے پاس آیا. انشاءاللہ یہ ذکر مکمل ہوگا. صرف ایک ہی التجا اور گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ متوجہ رہیں گے اور انشاءاللہ یہ عبادت مکمل ہوگی. صلوات پر محمد رب ذوالجلال اپنی لاریب و بیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. وہ کتاب جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تمام خشک و تر کا ذکر اس کتاب مبین میں موجود ہے. اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بتحقیق انسان خسارے میں ہے، ہر قسم کا انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا. اور اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو سننے والے ہیں. میں بغیر مقدمہ کے موضوع میں جانا چاہ رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں گے. رب ذوالجلال نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی نشانی یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں. اب یہ ملت اسلامیہ میں بڑی اہم بحث ہے، اور مختلف مذاہب مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں. اگر مختصر انداز میں حق کو سمجھنا ہے تو چونکہ ہمیں اسلام بھی پیغمبر اسلام نے دیا، ہمیں قرآن بھی پیغمبر اسلام نے دیا، تو ہمیں حق بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرما دیا الحق مع علی وعلی مع الحق. بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اس میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے. قرآن مجید نے مختلف انداز میں مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ایمان ہے، یہ چیز ایمان ہے. اور ایک جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع.
تو ایک بات تو انسانی ذہن میں آتی ہے نا، اعمال ضائع تبھی ہوں گے جب وہ اعمال ہوں گے ان کے پاس. اگر اعمال ہوں گے بھی نہیں، اگر کسی کے پاس اعمال نہ ہوں تو اس کے اعمال ضائع ہونے کی تو کوئی علت ہی نہیں بنتی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ بہت ساری بات بیان کرنی ہے اور مختصر انداز میں مجلس پڑھنی ہے. تو اگر کسی کے پاس عمل ہے ہی نہیں تو اس کے عمل ضائع کیسے ہوں گے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے تمام اعمال ضائع. اور یہ اتنی واضح آیت ہے، اتنی آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو سمجھ آ رہا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، 3 لفظ ہیں. جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے. آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کی سیرت حسنہ کو. پیغمبر اسلام نے مختلف انداز میں بیان کیا، لیکن ایک انداز میں ایک مقام پہ بڑے آسان انداز میں ارشاد فرمایا الیوم بارز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے نا. دیکھنا یہ ہے. اور جب یہ ایمان کہا قرآن مجید میں تو قرآن مجید کا جو آغاز ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے. ویسے تو الحمدللہ لیکن یہ مقدمہ، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے قرآن مجید کا. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورہ بقرہ سے. اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارشاد فرمایا قرآن وہ کتاب ہے، جو پہلی آیت ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، کسی قسم کا ریب نہیں. یعنی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے یہ کتاب موجود ہے. اب قرآن کی یہ صفت خود قرآن نے بیان کی اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن وعلی وعلی القرآن. صلوات پر محمد و آل محمد. چلو برادران گرامی کا یہ ہے قرآن کی صفت. اور قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ. اگر جن و انس تمام جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. پوری انسانیت جمع ہو جائے. اور تاریخ نے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کو معلوم ہے مصنفین اور مؤلفین دنیا میں کتنے ہیں، لاکھوں ارب ہا لوگ موجود ہیں. کسی نے 1 کتاب لکھی، کسی نے 2 کتابیں لکھی، کسی نے 5 کتابیں لکھی، کسی نے 100 کتاب لکھ دی. کچھ ایسے مصنفین بھی ہیں جنہوں نے ہزار کتابیں لکھی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب قرآن مجید جیسی. اور کسی کو جرأت بھی نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری کتاب قرآن مجید جیسی. اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید جیسی نہیں ہو سکتی تو کوئی ذات علی جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. اور قرآن نے صفتیں بیان کی ہیں. پھر قرآن خود بیان کرتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی شخص اسے مس نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہو. یعنی پاک ہوگا، طاہر ہوگا تو وہ قرآن کو مس کر سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. بس صرف وہی مس کر سکتا ہے، اس کو ٹچ کر سکتا ہے جو پاک ہو، جو طاہر ہو. یہ تو قرآن کی صفت بیان کی ہے نا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد. جس طرح کوئی نجس آدمی قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بے نسلہ علی کی محبت نہیں رکھ سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں 4 نیکیاں ایسی ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں، یعنی ایسی نیکیاں ہیں کہ کائنات میں اس جیسی کوئی نیکی نہیں۔ پہلی نیکی النظر الی المصحف عبادت، قرآن مجید کی زیارت کرنا عبادت۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو ماہ مبارک ہے نا، یہ قرآن کی بہار ہے۔ اگر کوئی قرآن سے استفادہ اس ماہ مبارک میں نہیں کر سکتا تو وہ اپنے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نجات کی کتاب ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کی کتاب ہے۔ قرآن سے استفادہ حاصل کیجئے، اور مومن کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 5 یا 10 آیات تو تلاوت کرے، اور ترجمے کے ساتھ، تاکہ اسے معلوم ہو کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ پہلی سب سے بڑی عبادت النظر الی المصحف عبادت۔ قرآن کو پڑھنا، تفسیر کو پڑھنا اپنی جگہ پہ عبادت ہے، لیکن قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہنا ایسی بڑی عبادت کہ کائنات میں جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کو ذرا سیکھ کر دیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو چلو برادران کرام کا۔ اور دوسری بڑی عبادت جو کائنات میں جس ایسی کوئی عبادت نہیں، وہ ہے النظر الی المصحف عبادت۔ دوسری بڑی عبادت النظر الی الکعبہ عبادت۔ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ طواف کرنا، کعبہ کو بوسہ کرنا اپنی جگہ پہ، صرف کعبہ کو دیکھتے رہنا، اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ یہ تمام ملت اسلامیہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا اتنی بڑی عبادت کہ کائنات میں جیسی کوئی عبادت نہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی سی مثال ہے۔ اور تیسری بڑی عبادت النظر الی العالم عبادت، عالم بعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت، استفادہ کرنا، اسے سیکھنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا چہرہ دیکھنا بہت بڑی عبادت۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابها، توجہ ہے نا۔ اور چوتھی بڑی عبادت النظر الی الوالد عبادت، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور اگر کائنات میں، اگر اس دنیا میں کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میں دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے۔ جتنی خدمت کرے گا اتنا کامیاب ہوگا، جتنی دعائیں لے گا اتنا کامیاب ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرہ میں بڑا بگاڑ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں، اور معاشرے میں یہ سب سے بڑی انحطاط کی علامت ہے کہ بچوں کا ماں باپ سے دور ہو جانا۔ اور باپ کی بھی 3 قسمیں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور باپ کی خدمت کرنا اپنی جگہ پہ، باپ کا چہرہ دیکھنا اتنی بڑی عبادت کہ کائنات میں اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کے لیے ارشاد فرمایا انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال آیا ہوگا کہ ابھی مولانا صاحب نے ایک اور حدیث پڑھی ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ ابھی ارشاد فرمایا انا وعلی ابا هذه الامہ۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا پیغمبر اسلام کہ حلال زادہ علی سے محبت رکھے گا، حرام زادہ علی سے بغض رکھے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ علی اس امت کے باپ ہیں۔ ارے جو باپ کو نہیں مانے گا وہ حرام زادہ ہی ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے
کہ اگر علی کے فضائل کو دیکھنا ہے تو علی کے فضائل لامحدود ہیں، بے شک، اور چاہیے کہ ہر آنے والے دن میں آنے والے اوقات میں نئے نئے فضائل پڑھے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لامحدود ہیں۔ اور آپ نے آیت الکرسی تو پڑھی ہوگی، آیت الکرسی اتنا کمال ہے قرآن مجید کا کہ جیسے ہی مفسرین آیت الکرسی میں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی یعنی ایک آیت الکرسی، ایک آیت ہے جو اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہے اور علی العظیم پہ ختم ہوتی ہے۔ اور جب مفسرین اور متفق علیہ ہیں مفسرین، تمام ملت اسلامیہ کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تمام باطل افکار اور باطل نظریات کا رد ہے قرآن مجید کا۔ توجہ چاہتا ہوں میں، تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی، بڑی مہربانی آپ میرے ساتھ متوجہ رہیں گے کہ جتنے کائنات میں دنیا میں باطل مذاہب ہیں نا، باطل نظریات ہیں، ان تمام نظریات و عقائد کو اس آیت الکرسی کی ایک آیت میں اللہ باطل قرار دے رہا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اللہ ہو کہتے ہیں، آغاز کر رہا ہوں تو بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ ہو کہتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے، تو یہ دہریت کی رد ہے۔ دہریہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں۔ جب اللہ کہا تو یہ دہری مذہب کو ختم کر رہا ہے، اور جب کہا اللہ لا الہ الا ہو، یہ سندیت کا رد ہے۔ سندی جو مذہب و عقائد رکھتے ہیں یہ ان کا رد ہے، جو اہرمن اور آواز کا پوجا کرنے والے ہیں یہ ان کی رد ہے۔ اور پھر آپ نے کہا الحیو، جب آپ نے کہا الحی تو یہ بت پرستوں کی رد ہے، جو بت کو پوجتے ہیں ان کے نظریات کو قرآن باطل کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو آپ بت بناتے ہیں وہ کل نہیں تھے، آج بنائے کل نہیں رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کا القیوم، کہ اللہ کیا ہے؟ قیوم ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ وضعیین کی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا کے سارا اختیار انسانوں کو دے دیا۔ توجہ ہے نا؟ یہ ان کی رد ہے۔ اور پھر آگے چل کے اسی آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ یہ نصرانیت اور نصارہ اور عیسائیت کی رد ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور حضرت عازر کو خدا مانتے ہیں، یہ ان کی رد ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں وہ ان کو خدا مان، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ سوتے بھی ہیں اونگتے بھی ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ اس کی رد کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب اس کے لیے ہے۔ یہ وضعیین کی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنا کے ہمارے حوالے کر دیا، اب اللہ کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو جس کو اللہ اجازت دے وہ دے رہا ہے قرآن۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی جو وہ عمل پہلے کر چکے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ابھی کر رہی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ مجبرہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مجبور کر دیا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا، اللہ نے ہمیں برائی کے اوپر بھی مجبور کیا اور اچھائی کے اوپر بھی مجبور کیا۔ اللہ کی یہ آیت ان کے لیے ہے کہ اگر وہ مجبور کرتا ہے تو اسے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ،
اور اس کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا۔ یہ منجمین جو علم نجوم کو جانتے ہیں، کاہنین جو علم حساب رکھنے والے ہیں، یہ ان کے افکار اور نظریات کو یہ آیت باطل کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا واسع کرسی السماوات و فی الارض، اور اللہ کی کرسی وسیع و عریض ہے، یعنی فلاسفہ کے باطل عقائد و نظریات بھی اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں۔ یہ یہودی مذہب کو باطل قرار دے رہا ہے اس آیت میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہو العلی العظیم، اور آپ کا امتحان ختم، وہ اللہ علی بھی ہے عظیم بھی ہے۔ یعنی اس دو الفاظ میں جتنے مفسرین ہیں، جتنے مؤرخین ہیں، وہ کہتے ہیں پوری کی پورے مذہب جتنے دنیا میں ہیں وہ اس آیت الکرسی میں باطل ہو رہے ہیں، اور ساری آیت الکرسی کا مفہوم اس علی العظیم میں موجود ہے۔ یعنی دہریت کا دہری مذہب کو بھی باطل ہو رہا ہے، سندی مذہب بھی باطل ہو رہا ہے، مجبرہ بھی باطل ہو رہا ہے، وضعیین بھی باطل ہو رہے ہیں، مخیرہ بھی باطل ہو رہے ہیں، شفاعت کا انکار کرنے والے بھی باطل ہو رہے ہیں، منجمین بھی باطل ہو رہے ہیں، فلسفہ بھی باطل ہو رہے ہیں، یہودیت بھی باطل ہو رہی ہے، عیسائیت بھی باطل ہو رہی ہے، کفر بھی باطل ہو رہا ہے، شرک بھی باطل ہو رہا ہے۔ اس دو الفاظ میں علی العظیم میں، اور تمام مفسرین یہ کہتے ہیں علی العظیم ہے اللہ کا نام اور اس کا مظہر علی کی ذات۔ اس علی العظیم کا مظہر علی کی ذات، اور اللہ نے اتنا کامل اور اکمل اور مکمل بنا کر بھیجا، کہا دیکھو اسے مانو ہمیں۔ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے علامہ اختر عباس نجوی صاحب، جب ہم ان کے پاس پاکستان میں جو آخری کلاسیں پڑھتے تھے نا، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا۔ انہوں نے کہا جب آپ آئینہ کے سامنے جاتے ہیں نا تو آپ کی شکل نظر آتی ہے، آپ کا کردار نظر نہیں آتا، اس میں صرف آپ کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے آئینہ بنائے، ایسے آئینہ بنائے جن میں ان کے اللہ کی قدرت بھی نظر آ رہی تھی، اللہ کے افعال بھی نظر آ رہے تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور جب بات آئی خلقت کی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اور جب بات آئی خلقت کی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں دنیا میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں۔ اور اس آیت میں تین کیٹیگریز بیان کی ہے۔ ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، جب اسے بنا دوں، جب اسے سوار دوں اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں تب سجدہ کرنا۔ یعنی جب بنا دوں تو سجدہ نہیں کرنا، جب سنوار دوں تو سجدہ نہیں کرنا۔ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے، حضرت آدم کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا، سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ جب اس میں روح کو داخل کروں تب سجدہ کرنا۔ اب سجدہ کس کو ہوا؟ تھوڑا سا تو بولے میرے ساتھ، سجدہ کس کو ہوا؟ روح کو ہوا۔ میں کہوں گا بار الہ، خانہ کعبہ ہے تیرا عبادت کے گھر، خانہ کعبہ ہے تیرا ریاضت کے گھر، بار الہ جس کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ھدی و مبارک للعالمین، سب سے پہلا گھر عبادت کا خانہ کعبہ، سب سے پہلا ریاضت کا گھر خانہ کعبہ۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی چار دیواری کو بلند کر دیا تھا تو اس کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دے دیا ہوتا۔ بعید نہیں کہ وہاں سے جواب آئے، اگر اس وقت اس کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دوں، یہ ہوگا مٹی کی چار دیواری کو سجدہ، ارے 13 رجب کو روح آئے تب سجدے کا حکم دوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
سجدہ کیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اب اللہ نے ابلیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے شیطان، اے ملعون، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ پھر ارشاد فرمایا استکبرت ام کنت من العالین. کیا تو تکبر کرتا ہے یا کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو تکبر کرتا ہے؟ کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اے حضرت آدم کو پہلا انسان سمجھنے والوں، قرآن مجید کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے جہاں خود خدا کہہ رہا ہے کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ بڑے موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ کی سمجھ میں آیا شیطان کی عبادتیں کیوں ضائع ہوئی، شیطان ذلیل کیوں ہوا، شیطان ملعون کیوں ہوا، شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا، شیطان کا وہ زمین کے چپے چپے پہ عبادتیں کرنا کیوں ضائع ہوا؟ اس لیے کہ ان سے برابری کا تصور کر رہا تھا جو آدم سے بھی پہلے تھے. اللہ نے لا الہ الا اللہ کا پہلا قانون یہ بنا دیا کہ جو کوئی بھی ان سے برابری کا تصور کرے گا وہ یا شیطان ہوگا یا صف شیطان ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا برادران گرامی کا. اور اسی طرح قرآن نے ہمیں بتایا کہ قرآن کے وارث کیا ہے. خلقت آغاز، جو خلقت کی ابھی بات ہو رہی ہے نا، تو اسی میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان کی خلقت کیسی ہے. ان کی خلقت ہوئی اگر ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام کی حفاظت کے لیے. جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنا سینہ آگے کر دیا، اسلام کو محفوظ کیا. روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اسلام کا منبع و ماخذ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن مجید. انہوں نے مطالعہ کیا کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی سوال قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک آئے تو قرآن سے دور ہوں گے، یہ مذہب بڑھنا بند ہو جائے گا. وہ جمع ہو کے آئے. بعض تاریخوں میں ملتا ہے 70، بعض تاریخوں میں ملتا ہے 700 علماء آئے ایک سوال لے کر. مدینہ میں والد ہوئے. پیغمبر اسلام کے بعد وہ جو پیغمبر کے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہوں گے تو آپ کو لطف آئے گا. سوال یہ تھا اے میرے حبیب واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا. اے میرے حبیب ان نبیوں سے سوال کر، ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں. ان رسولوں سے سوال کر، ان نبیوں سے سوال کر کہ یہ کس لیے مبعوث ہوئے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام مکہ میں یا مدینہ میں مبعوث ہوئے کوئی نبی تھا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے آ چکے تھے. 500 سال کا وقفہ تھا، کوئی نبی تو اس زمانے میں تھا نہیں. اور یہ آیت کہہ رہی ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا. اے میرے حبیب ان نبیوں سے سوال کر، ان رسولوں سے سوال کر. اور کوئی رسول تھا نہیں، لہذا یہ آیت قرآن مجید کا حصہ ہو نہیں سکتی. 3 دن کا وقت لیا گیا. جب یہ آیت قرآن مجید سے نکالنے لگے تو اسی دربار کے ایک کونے میں السلمان من اہل البیت موجود تھا. توجہ چاہتا ہوں
جناب سلیمان موجود تھے. جناب سلیمان کہنے لگے آؤ یہودی علماء میں ان کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں جو قرآن کے وارث ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی لن یفترقا حتی یارد علی الحوض. جناب سلیمان یہودی علماء کو لے کے کہاں گئے؟ بیت الشرف کے دروازے پہ دکل باب کی. جیسے ہی دکل باب کی اندر سے آواز آئی سلیمان یہودی علماء آ گئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی. سلیمان یہودی علماء آ گئے. بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اندر سے میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا یہودی علماء کا جو سردار تھا اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا، اس کے جد کا بھی نام لیا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے وہاں منظر اور تھا یہاں منظر اور ہے. بڑی توجہ، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. وہاں منظر اور تھا. اور ایک روایت ملتا ہے جیسے ہی میرے آقا مولا بیت الشرف سے باہر نکلے تو ارشاد فرمایا اے یہودی علماء سوال بھی بتاؤں جواب بھی دوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر بولتے ہیں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا سوال بھی بتاؤں جواب بھی دوں. وہ کہنے لگے اگر معلوم ہے تو بتلائے. تو اس وقت میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا یہ آیت جو تم سوال لے کر آئے ہو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ آیت جو ہے یہ اس نہ مکہ میں نازل ہوئی، نہ مسجد الحرام میں نازل ہوئی، نہ غار حرا میں نازل ہوئی، نہ گھر میں نازل ہوئی، نہ مدینہ میں نازل ہوئی، نہ میدان جنگ میں نازل ہوئی، نہ غار حرا میں نازل ہوئی. اور یہ آیت نہ مسجد نبوی میں نازل ہوئی، بلکہ یہ آیت نہ زمین پر نازل ہوئی نہ فضا میں نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے. پہلے آسمان پہ استقبال ہوا، دوسرے آسمان پہ استقبال ہوا، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوا. جب چوتھے آسمان پہ پیغمبر اسلام پہنچے تو تمام ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی تھی. تمام ملائکہ جھک کے رسول اللہ کو سلام کر رہے تھے. اسی اثنا میں یہ آیت جبرائیل لے کر آئے کہ میرے حبیب ان نبیوں سے سوال کر، ان رسولوں سے سوال کر کہ انہیں نبوتیں کیسے ملی، انہیں رسالتیں کیسے ملی. پیغمبر اسلام نے سوال کیا تو تمام انبیاء نے مل کر کہا بے اقرار نبوت کا و بے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب ہمیں نبوتیں ملی، ہمیں رسالتیں ملی آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کی وجہ سے اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے کی وجہ سے. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے میرے آقا و مولا کا. اور فضائل میرے آقا و مولا کے اتنے ہیں کہ انسان کی کیا اوقات ہے. خود اللہ ذاکر ہے، خود رسول اللہ ذاکر ہے. اور میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی و انت مستودع موارث الانبیاء من قبلی و انت امین اللہ علی عرضہ و حجت اللہ علی بریتہ و انت رکن الایمان و عمود الاسلام و انت مصباح الدجا و انت منار الہدی یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ. اور میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا میرے لوائے حمد کا مالک علی، میرے حوض کوثر کا مالک علی، تمام انبیاء کی میراث علی، دین کا سہارا علی، اسلام کا ستون علی، روشن چہرے والوں کا امام علی. توجہ ہے نا. میرے آقا و مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. آخری جملہ اور آپ کی زحمت ہے تمام میرے بھائی. روایت ملتا ہے جناب سلیمان کو پیغمبر اسلام کے عظیم ترین صحابی ہیں جناب سلیمان. میرے آقا و مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلیمان میرے ساتھ چلو. کوفہ سے باہر نکلے، کہا سلیمان آنکھیں بند کر لو. اور روایت تو ملتا ہے جناب سلیمان خود روایت کرتے ہیں میں نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی. ہم کسی ایسی وادی میں تھے جہاں تا حد نگاہ
چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں. جب میں نے اس قدر چیونٹیاں دیکھی تو میں گھبرا کے کہنے لگا عظیم ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو علی مرتضیٰ نے میرے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے سلیمان ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ عظیم ہے وہ رب جو ان کا خالق ہے، ان کی تعداد تو میں خود علی ہی جانتا ہوں. جناب سلیمان پریشان ہونے لگے کہ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے کہا اے سلیمان صرف ان کی تعداد بھی نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہوں ان میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہیں. ایک مرتبہ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، کچھ رائٹ ہو گئے کچھ لیفٹ ہو گئے. ارشاد فرمایا جو رائٹ جانب ہے وہ مذکر، جو لیفٹ جانب ہے وہ مؤنث. اور پھر علی نے ارشاد فرمایا سلیمان پوچھو کہ نہیں آج اس قدر چیونٹیاں کیوں ہیں یہاں پہ جمع؟ تو سلیمان نے پوچھ لیا کہ اے رسول اللہ کے وسیع اس قدر چیونٹیاں جمع کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم کوفہ سے نکلنے لگے تو ہوا نے پیغام دیا چیونٹیوں کے سردار کو. جیسے یہ پیغام ملا، پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا کہ آج وہ ذات ہم میں آ رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے چہرے کی زیارت جس کے چہرے کی زیارت عبادت تھی وہ چہرہ کوفہ کی مسجد میں لولوان تھا. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، جس کا چہرہ دیکھنا اتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے کہا ہے تمام کائنات کی عبادتیں ایک طرف، علی کا چہرہ دیکھنا اس سے کہیں گنا زیادہ سنا. اور کردار علی کیا ہے؟ مصاعب میں جانے سے پہلے علی کی وصیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، 1 یا 2 منٹ. مصاعب ہوگا انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. میرے آقا علی مرتضیٰ نے وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے حسن کو، وَمَنْ بَلَغَ لَهُ الْكِتَابَ، اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے. علی کی وصیت ہے. صرف میرے آقا امام حسن نے مجتبیٰ کے لیے نہیں تھی، آپ لوگوں کے لیے بھی تھی. ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اللہ علیکم بالصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. اے مجھے ماننے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، علیکم بالصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اللہ علیکم بالقرآن، اے مجھ سے محبت کرنے والے قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے غیر قرآن سے استفادہ حاصل کر کے آگے نکل جائیں اور تم تفرقے کا شکار ہو جاؤ. پھر ارشاد فرمایا اللہ اللہ علیکم یتاما، اے مجھ سے محبت کرنے والوں یتیموں کا خیال کرنا. اللہ اللہ علیکم بالمساکین، مساکین کا خیال کرنا. اللہ اللہ علیکم بالحب، اے مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، جو بھی مجھ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرو. میرے آقا کا پیغام ہے. کیا کردار ہے علی مرتضیٰ کا، کیا عظمت ہے میرے آقا علی مرتضیٰ کی. تاریخ میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک خرابے کے پاس سے گزر رہے تھے، کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے. اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. رونے کی آواز بڑی نحیف تھی. میرے آقا امام حسن مجتبیٰ قریب گئے، دیکھا کھنڈرات کے اندر، اس کھنڈر کے اندر ایک شخص ہے جو اندھا بھی ہے معذور بھی ہے، اور آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہر روز میرے لیے کھانا بھی لاتے تھے، میرے لیے پانی بھی لے کے آتے تھے، آج 2 دن ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں آئے. اللہ خیر کرے، اتنے شفیق تھے، کون سی بات سے آپ میرے سے ناراض ہو گئے. میرے آقا امام حسن مجتبیٰ قریب آ کے اس معذور شخص اور اندھے شخص کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں یہ شخص کس کے لیے رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ایسے شخص کے لیے رو رہا ہوں
جو بہت شفیق تھا، بہت محبت کرتا تھا، روزانہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ روایتوں ملتا ہے میرے آقا امام حسن مجتبی نے پوچھا تم اسے جانتے ہو، اس کی کوئی نشانی بتلاؤ؟ تو وہ بوڑھا، وہ معذور شخص کہنے لگا میری آنکھیں سلامت نہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانیاں بتاؤں، ہے جب وہ مجھے کھانا کھلا لیتا تھا نا، ایک جملہ کہتا تھا المسکین و جالس مع المسکین، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، یہ ہے کردار علی۔ عزادارہ وہ علی کی ذات، یہ جب 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا نا، جب رمضان کے اس چاند کو دیکھا نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ زیادہ وقت گزر گیا ہے، علی بہت تھوڑا وقت ہے اس دنیا میں، اور تاریخ میں ملتا ہے 40 ہجری میں علی کا جو کوئی بھی خطبہ ہوتا اس میں علی اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو الوداع کر رہے ہوتے تھے۔ ازادر تاریخ میں ملتا ہے ایک صحابی نے پوچھ لیا یا علی آپ نے اپنی داڑھی خضاب نہیں کی؟ علی نے کہا اے میرے دوست، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اب یہ علی کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنے آپ کو تیار کرو نا۔ آج کن کو پرسہ دینا ہے میرے بھائی؟ آج کن کو پرسہ دے رہے ہیں؟ آئیں سب مل کر پرسہ دیتے ہیں عالیہ بی بی زینب کو۔ کہو نا اے میری آقا زادی زینب، تیرے بابا کا بہت ارمان ہے، آج کن کو پرسہ دینا ہے؟ ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے؟ آؤ ذرا پرسہ دیتے ہیں، ذرا اپنی زبان سے بول کے کہو آؤ کن کو پرسہ دینا ہے؟ امام حسن کو پرسہ دینا ہے، امام حسین کو پرسہ دینا ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے یہ رمضان جب سے شروع ہوا، میرے آقا امام علیہ السلام نے اس رمضان میں افطاریوں کو تقسیم کیا۔ ہر افطاری اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں کرتے۔ 18 رمضان المبارک میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام کلثوم آج کی افطاری میں آپ کے گھر کروں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے آقا علی مرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تشریف لائے۔ جناب ام کلثوم نے سنو کہ نا خلیفہ وقت امیر المؤمنین تھے، جب وہ گھر اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لائے، ایک گلاس دودھ کا ہے اور جو کی خشک روٹی ہے۔ علی نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہا بیٹی تجھے معلوم ہے علی ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھاتے، بیٹی ایک کھانا اٹھا لو۔ تاریخوں میں ملتا ہے ہمارے استاد بھی پڑھا کرتے تھے، جناب ام کلثوم نے آگے ہاتھ بڑھایا اور نمک اٹھانا چاہا، علی نے کہا نہیں بیٹی آج دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کل ہو سکتا ہے کوئی شخص تمہارے گھر آئے اور وہ پیاسا ہو، اسے دودھ پلانا۔ ہائے میری جان قربان میرے آقا علی مرتضیٰ، آپ اپنے قاتل کے لیے دودھ رکھ رہے ہیں۔ ہائے کچھ عرصہ کے بعد علی کا علی پوتا عصر عاشور کو کہہ رہا تھا العطش قد قتلنی، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے، اور جواب کیا ملا؟ تاریخوں میں ملتا ہے حرملہ نے تیر چلایا، ایک متبع علی اصغر نے کروٹ بدلی، خیام کا رخ کیا اور کہا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی کے۔ آج رونے کی رات ہے، مجھے معلوم ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں، زیادہ نہیں رو سکیں گے، لیکن ذرا تصور کیجئے نا زینب ام کلثوم بھی روزے کی حالت میں، ذرا اپنا مزاج ملائیے میرے بھائی، ذرا گریہ بلند کیجئے، اس طرح روئیے جس طرح حسن و حسین رو رہے تھے بابا کے اوپر۔ عزادارو میرے آقا امام علی مرتضیٰ نے اپنی یہ رات 19 کی رات 18 کا دن گزار کے 19 کی رات عبادت خدا میں مشغول رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا امام نماز عبادت کے کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد باہر لے جاتے اور ایک جملہ کہتے
لقد صدقت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ نے سچ کہا، هذه هي الليلۃ الوعید، یہی وعدے کی رات ہے۔ اسی طرح میرے امام باہر تشریف لے جا